کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ فاخر ربیع الاخر جاری ہے اور اس کی برکتیں ہم لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سید الاولیاء حضور پر نور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی آپ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اسی مناسبت سے آج بھی انشاءاللہ ذکر غوث الورا سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے چلیں گے۔ ابتداً کچھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرکزی مدرسہ شورا کے رکن نگران پاکستان مبلغ ذیشان حافظہ اللہ الحنان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور ان کے ملفوظات سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ ہمارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قد شریف درمیانہ تھا اور جسم مبارک دبلا تھا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے جہاں آپ کے دل کو نور معرفت کی کشادگیوں سے آراستہ فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ مبارک یہ بھی کشادہ تھا۔ آپ کی داڑھی مبارک لمبی اور کچھ چوڑی تھی، آپ کا رنگ شریف گندمی تھا اور آپ کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں، آواز بلند تھی، شکل مبارک بہت خوبصورت تھی، بلند مرتبے والے اور علم و عمل کے پیکر تھے۔ یہ بالکل دو چار لفظوں میں آپ کے سامنے حلیہ مبارک بیان کیا گیا، کتابوں میں اس انداز میں آپ کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ عظیم شخصیات لفظوں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اور آپ کے حلیے کے تعلق سے جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اس کو بھی اگر ہم تصور میں لائیں تو آپ کا جو مبارک سراپا ہمارے نگاہوں کے سامنے آتا ہے وہ دل کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے۔ وہ عظیم شخصیات، وہ شخصیات جنہوں نے آپ کا دیدار کیا، وہ واقعی عظمت اور بلندی کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے ایک مقرب بارگاہ بندے کا قرب ان کا حصہ بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا حصہ ہے، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندے یہ ایسی قوم ہے جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو وہ عز و شان عطا فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی آپ کے جسم شریف کے تعلق سے اور آپ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے مختلف کتابوں میں مختلف طرح کی باتیں مزید بھی ذکر کی گئیں۔ آپ ضعیف البدن تھے، میانہ قد تھے، فراخ سینہ والے تھے، چوڑی داڑھی کے مالک تھے، آپ کی گردن شریف لمبی تھی جو کہ شان سرداری کی علامت ہوا کرتی ہے، رنگ مبارک گندمی تھا اور آپ کے ابرو شریف ملے ہوئے تھے، مبارک نگاہیں
سیاہ تھیں، بلند آواز کے حامل تھے، بلند آواز کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وافر علم اور کثیر عمل کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا تھا۔ اللہ حضرت کا شعر پڑھوں اس موقع پر کہ جس نے غوث پاک کو دیکھا تو اس نے کیا دیکھا؟ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دھولا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دھولا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دھولا تیرا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کئی ولی ایسے ہیں کہ جن کو جوانی میں یا عمر کے آخری حصے میں ولایت کی دولت عطا فرمائی گئی۔ کئی ایک حالات واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے، پہلے کی زندگی اس طرح کی تھی، کوئی ایک عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو مادر زاد ولی ہیں، ماشاءاللہ، پیدائشی ولی ہیں، پیدائشی ولی، اور آپ کی ولادت پر آپ ذکر اللہ کر رہے تھے، ماشاءاللہ، اور جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت بھی ذکر اللہ کر رہے تھے۔ ابتدا بھی شاندار، انتہا بھی کیا شاندار، بات، جو ظاہری زندگی کے آپ اعتبار آتے سے ہوئے اللہ کی یاد، جاتے ہوئے اللہ کی یاد، ماشاءاللہ۔ کیا شان کی آمد ہے، کیا شان کی رخصت ہے، سبحان اللہ، ولادت باسعادت جس وقت ہوئی تو ماہ رمضان کی یکم تھی، سبحان اللہ۔ اس دن کے تعلق سے اگر آپ کو ذکر فرمائے تو کیا شان ہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا دنیا کا جو پہلا دن تھا وہ روزے سے گزرا، یعنی آپ نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھ لیا اور شام تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا، اور یہ آپ کی روٹین پورا مہینہ جاری رہی۔ اللہ کی شان۔ میں آپ کو بڑا پیارا شعر بھی سناتا ہوں۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا صدقہ ہم پر بھی لطف و کرم کی بارشیں برسائے۔ تو غوث اعظم کی مبارک بچپن کے کئی ایک واقعات ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں اور ہمارے لیے توجہ کا سبب بھی ہیں۔ کہ اس میں بغداد کا جب آپ نے سفر اختیار فرمایا تھا تو چھوٹی عمر ہے، چھوٹی عمر میں بغداد شریف کا سفر، اور وہ سفر بھی ایک عظیم مقصد کے لیے تھا۔ اس سفر میں بھی آپ کی کئی ایک کرامتوں کا ظہور ہوا، کچھ احوال اگر اس سفر کا بھی آپ بیان فرما دیں تو۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کیوں روانہ ہوئے؟ حصول علم کے لیے، اور بغداد شریف علم کا مرکز تھا، اور جیلان والے حنبلی تھے، یعنی شریعت میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے۔ اس بنا پر بھی وہاں پر آپ کا رجحان ہوا، اور سبب بیان کیا گیا
کہ 9 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو آپ ایک کھیت میں ہل چلانے والے بیل کے پیچھے ہو لیے، اچانک بیل نے مڑ کر دیکھا اور نام لے کر کہا، اے عبد القادر، آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، نہ ہی اس کا حکم دیا گیا۔ آپ نے بیل کو کلام کرتے سنا تو گھر کی چھت پر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پردے ہٹا دیے اور آپ نے میدان عرفات کا منظر دیکھا کہ اس میں حجاج کرام جمع ہیں۔ پھر اس بات کا بہت اثر ہوا تو والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں، میں بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کروں اور علم کا فیضان پاؤں۔ والدہ نے سبب پوچھا تو آپ نے سارا واقعہ بیل والا بیان کیا۔ اب والدہ رونے لگی۔ آپ 78 سال کی تھی اس وقت، 78 ایئرس کی آپ کی ایج تھی، اور پھر یہ تصور آتا ہے کہ میرا بیٹا جائے گا تو میری زندگی کا کیا بھروسہ، پھر دوبارہ اپنی بیٹی کی زیارت نہیں کر سکوں گی۔ پھر بغداد شریف چونکہ بڑا شہر تھا تو بڑے شہروں کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، تو میرا بیٹا کس طرح گزر بسر کرے گا، اس تصور میں یہ علماء نے لکھا، مصنفین نے لکھا کہ آپ اشک بار ہوئے۔ اس میں جو آپ نے وہ بیل والا واقعہ ذکر کیا نا کہ بیل نام لے کر کہہ رہا ہے یا عبد القادر ما خلقت لہذا، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو اس میں بھی ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ کس مرتبے کے مالک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی مخلوقات کے دلوں میں بھی اپنے بندوں کی محبت رکھی۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا مدنی پھول۔ حضرت سیدنا بشر حافی کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ جس وقت آپ نے توبہ جانور کی، ادب کرتے تھے آپ، ننگے پاؤں تھے تو گلیوں میں سبحان اللہ، جانور پیشاب سبحان پخانہ اللہ۔ نہیں کرتے تھے۔ اور ننگے پاؤں کیوں رہتے تھے کہ جب ان کے تائب ہونے کا وقت آیا تو اس وقت آپ برہنہ پاتے، تو بس وہ آپ نے پھر ساری زندگی یہی انداز اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بھی اللہ کے نیک بندے کا ادب کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے۔ اس میں ایسوں کو بھی میرا خیال ہے غور کرنا چاہیے جن کی زبان پر کچھ نہ کچھ بے ادبی والے کلمات آ جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے توہین آمیز کلمات آ جاتے ہیں، کہ جن برگزیدہ ہستیوں کا ادب یہ جانور بھی کریں تو کیسا عجیب ہے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل بھی عطا فرمائی۔ جانوروں کے پاس تو عقل نہیں ہے، یہ عقل والا ہونے کے باوجود اللہ کے مقرب بارگاہ بندوں کا یوں اس انداز میں نام لیتا ہے، یہ بے ادبی والے کلمات کہتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ادب کی دولت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی کتنی پیاری دعا ہے کہ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ تو وہ سفر بغداد کا کچھ احوال آپ بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو 40 دینار عطا فرمائے، اور بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے معاونت کی اپنی اولاد کی۔ ایک تو اپنی خواہشات کو قربان کیا، ماں قربانیاں دیتی ہے نا، وہ بچے کے آنے سے لے کر جوان ہونے تک قربانیاں اور بعض کی اس کے بعد تک بھی رہتی ہیں، اور بچہ مریض ہو تو ماں کی تو پھر مسلسل وہ قربانیاں ہوتی ہیں اس کی دیکھ بھال کی، کیئر کرنے کی۔ تو خرچ کیا، اب وہ دین کے نام پر وہ دل چاہتا ہے کہ بھئی رسالہ لینا ہے، کوئی تحفہ دے دے، مفت میں مل جائے، خرچ نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے لیے خرچ پہ خرچ کیے جو جاتے ہیں۔ خرچہ ہے وہ بھی کم نہیں ہے، دینار سونے کے سکے وہ کہتے ہیں نا، جی جی، گولڈ کے 40 کوئنز۔ گولڈن کوئنز، 40 سونے کے سکے، مالیت اس کی کو لاکھوں روپے کی ہوگی۔ آج کے حساب سے بھی معمولی رقم نہیں جی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قافلے کے ساتھ جیلان سے نکلتے ہیں، 16-17 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، راستے میں ڈاکوؤں کو گروہ حائل ہوتا ہے اور سب سے مال اسباب چھینتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کم سینے، تو یوں آپ سے کچھ وہ سلسلہ نہیں ہوتا، لوٹ مار نہیں ہوتی۔ تو کسی ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار ہیں۔ اب وہ مذاق سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی رقم یہ کیسے بتا رہا ہے؟ اچھا، ڈاکوؤں کے پاس جو سردار تھا، سارا مال دولت اسباب جو چھینا ہوا تھا جب ڈھیر کیا گیا تو پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک بچہ کہہ رہا تھا، تو بلایا گیا، تو وہی سوال ہوا، آپ نے وہی جواب دیا، کہاں ہے؟ میں نے گدڑی مندر کی طرف سیا ہوں، نکالے تو 40 دینار۔ اب سردار حیران،
اور سچ بولنے کا سبب پوچھتا ہے. اب میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کیا فرماتے ہیں کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا ہے. ماں سے وعدہ کیا ہوا میں کیسے بے وفائی کروں. اور سادہ سی بات تھی مگر اللہ والوں کی باتیں سادہ اثر کر جاتی ہیں اور بس وہ تاثیر کا تیر بن کر سینے میں پیوست. اور صرف سادہ نہیں ہوتی، وہ سیدھی بھی ہوتی ہیں. ہاں، جو سینے جبھی میں تو پیوست پیوست ہوتی ہے ہوئی جا کے. تو رونے لگا اور کہا افسوس یہ لڑکا والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، اس کی پاسداری کرتا ہے، میں اپنے رب سے جو عہد کیا اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. اس نے روتے ہوئے آپ کے دستے مبارک پر توبہ کی. اب جو آپ اس کے تھے شاگرد چیلے، اس نے کہا کہ تو ہمارا ڈاکہ زنی میں سردار تھا، توبہ میں بھی تجھے سردار بناتے ہیں. وہ بھی تائب ہوا اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے یہ سب تائب ہوئے اللہ کے کرم سے الحمدللہ. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر 500 سے زیادہ یہودیوں نے عیسائیوں نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا. 1,00,000 سے زیادہ جو آوارہ ڈاکو فساق قسم کے لوگ تھے انہوں نے توبہ کی. ہمارے اس پروگرام میں طلبہ کرام بھی شریک ہوتے ہیں. جی تو طلبہ کرام کی خدمت میں ایک مدنی پھول پیش کروں گا کہ تلفظ کی درستی اس طرف اگر بھرپور انداز میں توجہ رہے، کیونکہ آپ آنے والے وقت میں قوم کے مقتدا بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. انشاءاللہ. تو ابھی سے اگر توجہ رہے گی ان چیزوں کی طرف تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہتری کا سلسلہ ہوگا. آپ اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے کچھ ایریاز اس طرح کے ہیں، آپ کے بھی سفر کے سلسلے جی کافی سارے رہے الحمدللہ. اور آپ جانتے بھی ہیں ابھی بھی سفر کے سلسلے آپ کے ہیں کہ جہاں وہ کچھ حروف اس طرح کے ہیں کہ جو اوپر نیچے ہی رہتے ہیں اور مسلسل اوپر نیچے رہتے ہیں. بعض اوقات وہ لفظ بولنے والا جب بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کے علاقے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا ہے. جی جی تو شاہد، زاہد، حامد، عابد اس طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ایک مخصوص علاقے کی طرف شاید نشاندہی کریں گے. جی پنجاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے بھائی. پنجاب میں بھی آگے کچھ مخصوص ایریاز ہوتے ہیں بعض اوقات. صحیح. تو طلبہ کرام کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے. شاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو یہ شاہد نہیں ہوگا، شاہد ہوگا. تو ایسے ہی اگر دیگر الفاظ کی طرف بھی توجہ رکھی جائے کہ کون سا لفظ کیا بنے گا. حفظ، تلفظ کی درستی، حفظ، گوشت، گوشت، عصر، عصر، وطر، وطر، فجر، فجر نہیں فجر، اس طرح بہت سارے وہ ہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے حساب کتاب. غلط کو بھی غلط پڑھتے ہیں. جی الغلط غلط والغلط صحیح. جی یعنی غلط غلط ہے اور غلط صحیح ہے. یعنی اس کو ذرا آسان فرمائے. یہ لام کی زبر کے ساتھ ہے نا، جی غلط. تو عام طور پر لام کو ساکن پڑھا جاتا ہے غلط. غلط پڑھنا. یہ غلط جو ہے نا یہ خود غلط ہے اور جو غلط ہے وہ صحیح ہے. جو آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے ماشاءاللہ. تو حصول علم کے لیے میرے آقا میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کا سفر کیا اور میں استاد صاحب سے چاہوں گا مزید ارشاد فرمائیں کہ دورے طالب علمی میں آپ کو تکالیف کیا ہیں، آپ نے صبر کس طرح کیا، اور طلبہ کرام یا اسٹوڈنٹ جو جائز علوم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ آپ مدنی پھول دیں کہ تکلیفیں آتی ہیں تو پھر اس پر برداشت اور تحمل اور صبر کس طرح کیا جائے. راہ علم میں سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی نے بہت ساری مشقتوں کو برداشت کیا اور مشقتیں جھیلتے ہوئے آپ آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے گئے. ہم اگر اپنے انداز کو سامنے رکھتے ہیں نا تو اولاً تو اپنے شہر سے نکل کر علم دین حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرنا یہ تھوڑا سا دشوار محسوس ہوتا ہے. یہ طلبہ کرام تو کرتے ہیں، کہیں کتنے شہروں سے آ کر جمع ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ. اوورال ایک بات عرض کر رہا ہوں جی کہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کرنا یہ تھوڑا سا دشوار نظر آتا ہے. جی بعض اوقات طلبہ کرام میں بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہاں ایک درجہ تھا، ہاں اس اب کو اس کہیں درجے شفٹ کو کرتے کسی ہیں اور تو جگہ شفٹ جی کرنا پڑا. جی تو اب یہاں بھی بعض اوقات کچھ آزمائش والی صورتیں ہوتی ہیں، میں کیسے دور جاؤں گا، جی یہ میرے گھر سے دور ہو جائے گا. درست. تو اس طرح کی کچھ آزمائشیں بعض اوقات ہوتی ہیں. اور گھر میں تو امی جان کے پراٹھے ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے روزانہ ناشتے میں ملتے ہوں گے. تو یہاں جامعۃ المدینہ میں تو اتنے سارے طلبہ کرام کے لیے پراٹھوں کا انتظام کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کھانا بھی بعض اوقات اس طرح نفس پر گراں گزرتا ہوگا، حالانکہ اچھا کھانا ہوتا ہے. جی جی ہمارے جامعۃ المدینہ میں کھانے کا معیار
بہت بہتر ہے اللہ کی رحمت سے. نے پورا ہمارا تو شیڈول بنا ہوا ہے جی اور اس شیڈول کی پاسداری کی صورت بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ ہر ایک کی پسند کے مطابق ہو، ظاہر یہ نہیں ہو سکتا. یہ آزمائش 100 والی طلبا ہے صورت تو ہوتی ہے۔ 100 ڈشیں تو نہیں بنا سکتے نا، ایک ہی کھانا بنے گا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت میں کچھ کھانے کو طبیعت کر رہی ہوتی ہے، جی کسی وقت جی کچھ کھانے کو طبیعت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق بھی نہیں ہوتا۔ جی درست. یہاں جو کیفیت ہمارے ہاں ہوتی ہے نا، تو یہ تو ہم اپنے مزاج کو دیکھ کر بعض اوقات وہ اپنے تمام تر اہداف طے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کیفیت اس طرح کی تھی کہ 40 دینار کا تذکرہ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ جب سفر پر روانہ ہوئے تو اس وقت تو 40 دینار تھے، لیکن 40 دینار ساری اللہ زندگی کے لیے تھوڑی تھے۔ جی جی آخر آگے خرچ چل ہو کر گیا. جو آزمائشیں آئیں، ہوں، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے سانپ نما جن، ہوں، اس میں امیر اہل سنت نے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا۔ جی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا اللہ پتی اٹھانا چاہتا، اللہ. اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اس کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر اثار کرتے ہوئے اسے نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے فاقے فرمائے اور اس میں بھی اثار کا فاقوں معاملہ میں ہوا. بھی اثار کا معاملہ کیا بات. کہ وہ چیز سامنے موجود ہے اور کوئی بھی اٹھا لے، یہ اس کی ہے۔ جی کچھ چیزیں اس طرح کی مباح اشیاء ہوتی جی ہیں، جی لیکن اس کو بھی آپ چھوڑ دیا کرتے کہ میں چھوڑ دوں گا نا تو میرا وہ فلاں بھائی اسے لے لے گا اور وہ کھا لے گا، اللہ وہ اپنے پیٹ کے بھرنے کا انتظام کر لے گا۔ اللہ اکبر. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو ایسی ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی، اللہ قریب المرگ ہو جانا، اللہ. اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی، ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان پر نظر پڑی، اجمی غیر عربی، جو عربی نہیں ہے وہ سارے کے سارے اجمی ہیں۔ اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری اپنی کھانے کی خواہش جو نا وہ ایک دم شدت اختیار کر گئی، یعنی جب بھوک لگی اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہو جی تو اس وقت خواہش میں اور زیادہ شدت آتی ہے۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا تھا کہ میں اپنا منہ کھول دوں تاکہ وہ یہ لقمہ میرے منہ میں ڈال دے، اللہ. لیکن میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز کوئی لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کیفیت میں بھی اپنے آپ کو سوال سے بچانا، خودداری. یہ خودداری بھی ہے، اور اولو العزم بے شک. اولیاء کرام ہی کو یہ شایان شان ہے، عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ جی جی. کہتے ہیں یکا یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیں، آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے انکار کر دیا۔ خودداری اس طرح کی تھی، یہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات کیفیتیں مختلف ہوتی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ سوال بھی کر لیا جاتا ہو، مانگ بھی لیا جاتا ہو، خود آگے بڑھ کر طلب کر لیا جاتا ہو، یا بعض اوقات ایک انداز ہوتا ہے اشارات کنایات میں اپنا مدعا دوسرے کے سامنے رکھنا، نہیں وہ صراحتاً سوال تو نہیں کیا لیکن ہے گھوم پھر کر وہ بھی سوال ہی۔ جی جی. تو آپ کی خودداری کا انداز یہ تھا کہ جب اس نے خود دعوت دی آپ نے انکار فرما دیا، اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے مسلسل اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا۔ وہ کہنے لگا میں بھی جیلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ مشہور زاہد یعنی مشہور بزرگ سیدنا ابو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ وہ جو کھانا کھا رہا تھا اور جس کے سامنے تر نوالے رکھے ہوئے تھے، اچھا اور عمدہ اور بہترین اور لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی وہاں کا رہنے والا ہوں، آپ سیدنا ابو عبداللہ صومعی ان کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میں ہی تو ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جب بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے 800 سونے کی اشرفیاں مجھے دی تھی، 800 گولڈن کوئنز۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے مجھے پتہ نہیں بتایا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی، 3 دن تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی اس رقم سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا ہے۔
آپ بھی بخوشی سے تناول فرمائیے کہ یہ آپ کا اپنا ہی مال ہے. کیا بات، یعنی سبحان پہلے اللہ. آپ مہمان تھے اور میزبان. اور میں میزبان تھا، اب میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ میرے میزبان ہیں. واہ. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے کہنے لگا میں معافی کا طالب ہوں، میں نے اضطراری حالت میں یعنی مجبوری کی حالت میں کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی رقم کے علاوہ میرے پاس اسباب بھی نہیں تھے، تو میں نے مجبوری کی حالت میں آپ ہی کی رقم سے کھانا خریدا تھا. میں بہت خوش ہوا، میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اسی بندے کو دے دی، اس نے قبول کی اور چلا گیا. نہیں، کچھ احوال غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے راہ علم میں آنے والی مشکلات کے آپ کے سامنے رکھیں. یہاں ہمارے طلبہ کرام کو آپ کیا دعوت دیں گے یا کیا ان کو مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ 25 سال آپ نے عراق کے جنگلوں میں گزارا اور مباح چیزیں کھا کر گزارا کیا، اس میں بھی اثار کا سلسلہ ہے، فاقوں کا سلسلہ ہے. اور وہ جو مزاج کے مطابق کھانا نہ پا کر باتیں کریں یا نہ کھائیں یا اس طرح انتظامی معاملات میں کلام کریں، تو ان کے لیے یہ درس ہے. اور مقام شکر ہے کہ الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں، مگر آسانیوں کے باوجود اب غفلت اور سستی راہ علم کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ پاک غوث پاک کے صدقے میں ہمیں علم نافع کا حریص بنائے. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تکلیفیں اٹھائیں مگر حصول علم میں کامیاب ہوئے. آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور حافظ بھی کیسے کہ آپ نے 15 سال ہر رات پورا قرآن پاک پڑھا، یعنی تلاوت بھی فرماتے تھے. اچھا، حافظ کیسے کہ آپ قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے، جس کو ہم اپنی عرف میں کہتے ہیں قاری صاحب. آپ قرآن پاک پڑھاتے تھے مختلف قراتوں میں، پھر آپ مفسر بھی تھے، تفسیر قرآن بھی بیان فرماتے تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے. بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء بہت سارے علمی معاملات میں آپ کے ہاں رجوع کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے شان عطا فرمائی. آزمائشیں دیکھیں کیسی ہیں، تکلیفیں کیسی ہے، سفر ہے، غریب الوطنی ہے، مگر ان آزمائشوں پر آپ کا جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. مسلسل کوشش نے اللہ کی رحمت سے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. خیر، اب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ غوث پاک بطور مدرس اور آپ کا انداز تدریس کچھ اس تعلق سے فرمائیں. آپ نے جہاں وہ علم حدیث، تفسیر اور دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا نا، تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس واعظ کیسی سجتی تھی. کیا بات، کیا بات. مجلس واعظ کا بھی نرالا انداز ہوا کرتا تھا، اور آپ جس وقت واعظ فرمایا کرتے تھے، ابھی حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا نا کہ آپ کا حلیہ مبارک، اس میں ایک وصف ذکر کیا گیا کہ آپ کی آواز شریف بلند تھی. جی. تو ہزاروں کی تعداد کا مجمع ہوتا، اور ایک تو آواز بلند اور دوسرا یہ آپ کی کرامت ہی تھی بے شک. کہ بہت بڑے مجمع میں بھی بالکل پہلا بیٹھا ہوا آدمی جس انداز میں آپ کی آواز سنتا تھا، آخری بیٹھا ہوا بھی اسی انداز میں آپ کی آواز کو سنا یہ کرتا تھا. 70 ہزار کا مجمع کہا جاتا ہے. اس دور کے اندر پاپولیشن کتنی تھی، آبادی کتنی تھی دنیا کی، اس میں بھی، اور آپ بغیر مائک کے، بغیر اسپیکر کے آواز سناتے تھے. اور یہ سب فیضان تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا مشکل کشا کا. کہ آپ چونکہ عجمی تھے، آپ کی مادری زبان غالباً فارسی تھی، وہ بیان کرنے میں جھجک، ہیزیٹیشن، جیسے تدریس ملتی ہے تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، بیان میں، درس میں اولاً ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی کہ میں عجمی فصاحی عراق کے سامنے کیسے بیان کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن اقدس ڈالا. پھر سید الاولیاء مولا مشکل کشا نے بھی جلوہ دکھایا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور یہی فرمایا کہ بیٹا بیان نہیں کرتے. تو یہی عرض کی کہ حضور میں عجمی، یہ عربی کیسے بیان کروں؟ تو آپ نے بھی 6 مرتبہ وہ ڈالا. تو عرض کی کہ حضور 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ فرمایا رسول پاک کے ادب کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر مولا مشکل کشا نگاہوں سے اوجھل ہوئے، اور پھر آپ نے بیان کیا، اور کتنے لوگوں کی ہدایت کے آپ سبب بنے. اس میں ایک لطیف نکتہ، یعنی ایک باریک بات، بعض حضرات یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ لعاب شریف ڈالا، اس کے بعد غوث اعظم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور یہ من جانب اللہ ہی سارا اہتمام تھا
کہ جس وقت مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے اور ظہر کی نماز میں عام طور پر وہ رش والی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر اب واز نہیں فرما رہے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کرم نوازی فرمائی اور 6 مرتبہ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا لعاب شریف ڈالا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب شریف ڈال دیا تھا تو دوبارہ حضرت علی کو کیوں آنا پڑا؟ تو اس پر ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوازا تو پہلے تو ذہن میں یہ تھا کہ میں اجمی ہوں، یہ عربی میں ان کو اپنی بات کیسے سمجھاؤں گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ ممبر پر تشریف فرما ہو کر اب جو خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ میری بات کو یہ سمجھیں گے کیسے؟ واہ، یعنی آپ علوم و معارف کی اس بلندی پر ہیں کہ میں بات تو بیان کر دوں گا، آواز کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا۔ تو دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے لعاب شریف دوبارہ ڈالا اور جس بلندی پر آپ تھے اس سے کچھ اس انداز میں تاکہ یہ سامنے والے مستفیض بھی ہو سکیں، تو آپ نے دوبارہ اس انداز میں نوازا تاکہ یہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں پہلے سمجھاؤں گا کیسے اور بعد میں سمجھیں گے کیسے، واہ واہ، یہ جو ایک تھوڑا سا فرق ہے، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرم ماشاء نوازی فرمائے۔ یہ بڑی محبت بھری بات ہے اور بڑی ادب والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث پاک نے 40 سال تک بیان فرمایا، 33 سال 33 ایئرز آپ نے تدریس فرمائی، اور آپ مدرس کیسے تھے، طلباء پر مہربان کتنے تھے، کچھ اس کی جھلک آپ ارشاد فرما دیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیضان غوث اعظم۔ اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طلبہ کرام پر کس انداز میں شفقت فرمائی اس کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک کا دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو بھی نظر انداز فرما دیا کرتے جی تھے۔ ماشاءاللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ استاد صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو لائق طالب علم ہوتا ہے نا، اچھے انداز میں سبق یاد کرنے والا، اطاعت والا، فرما برداری والا، یس سر کرنے والا، استاد صاحب نے جو کہہ دیا لبیک و سعدیک، ایسے طلبہ پیارے لگتے ہیں اور واقعی یہ پیارے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ طلبہ کرام جو کن ذہن ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کسی وجہ سے سبق یاد نہیں کر پاتے، ہو سکتا ہے اس کے بھی مختلف اسباب ہوں۔ بعض اوقات ذہنی کمزوری بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات گھر کی کچھ پریشانیاں یا کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے سبق صحیح انداز میں یاد نہیں ہو پاتا۔ سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے پاس ایک اجمی طالب علم تھا، اجمی غیر عربی، وہ بہت ہی زیادہ کن ذہن تھا اور بہت مشکل سے اسے کوئی چیز سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے غوث پاک کی زیارت کے لیے۔ جب اس نے اس طالب علم کی کن ذہنی اور آپ کا اس کی کن ذہنی کے باوجود صبر و تحمل دیکھا، بعض اوقات ہوتا نا کہ سبق سمجھایا، سبق سمجھانے کے بعد پوچھا جاتا ہے سمجھ آئی ہے، سامنے والا کہتا ہے نہیں آئی۔ اب مدرس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، طریقہ تدریس کی تبدیلی کے ساتھ سبق کی تقریر کو کسی اور انداز میں، کسی اور پیرائے میں یا امثلہ مثالیں کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دوبارہ جب سمجھایا جائے اور طالب علم سے پھر پوچھا جائے سمجھ آئی، وہ جواب میں پھر کہتے نہیں آئی، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مدرس کو بھی اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹیچر بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کا صبر و تحمل تھا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں آتی اور آپ پھر بھی سمجھا رہے ہوتے تھے۔ کیا بات، یعنی جتنی مرتبہ بھی اس نے پوچھا آپ نے کبھی بھی منع نہیں فرمایا، آپ سمجھا رہے ہوتے۔ ابن سمحل نے بہت تعجب ہوا جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر گیا تو یہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ اس طالب علم کی کن ذہنی اور اس کے باوجود آپ کا صبر، ان دونوں چیزوں نے مجھے بڑا حیران کیا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے میری محنت اس کے ساتھ بس 1 ہفتے سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کیے، 1 ہفتہ پورا ہونے کو آیا تھا کہ آخری دن اس طالب علم کا واقعی انتقال ہو گیا۔ اللہ، طالب علم کا انتقال تو اپنی جگہ ہے، لیکن غوث اعظم کا شفقت فرمانا، بار بار سمجھانا، کن ذہن ہونے کے باوجود اس کو لے کر چلنے کی کوشش فرمانا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت۔
اس میں ہمارے مدرسین کرام ان کے لیے بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کا یہ روشن پہلو ہے۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام الحمدللہ اوور آل جو کیفیت معلوم ہوتی ہے، طلبہ کرام پر شفقت فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، بار بار سمجھانے والے ہیں۔ اس سمجھانے کے انداز کو اگر مزید بڑھا دیا جائے اور اس نیت کے ساتھ اگر بڑھایا جائے کہ ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم کا بھی یہی انداز تھا، اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کی بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسین مزید شفقت فرمائیں گے۔ ایسے ہی اسکول کالج میں جو پڑھانے والے ہیں ذرا سارے غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، تو غوث اعظم کی سیرت ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، سب کو چاہیے کہ اس کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، یہ بھی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، کچھ اس کا بھی اگر مختصر بیان فرما دیجئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کی مجلس میں جب تفسیر پر گفتگو وغیرہ ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے اکابر علماء، بڑی بڑی عظیم شخصیات یہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا کرتی اور غوث اعظم کے خانے علم سے خوشہ چینی کرتی تھیں، یعنی غوث اعظم کے علم سے اپنے آپ کو مستفیض کرتی تھیں، علم سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث ابن جوزی غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور اس آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ آپ خاص طور پر اہل علم طبقہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف انداز سے بعض اوقات تفسیر بیان کی جاتی، مختلف تفسیری اقوال ہوا کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک تفسیری قول بیان کیا، ابن جوزی نے اس بات میں سر ہلایا کہ واقعی یہ میری معلومات میں بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں 11 اقوال آپ نے بیان فرمائے۔ ہر قول پر ابن جوزی اس بات میں سر ہلاتے رہے کہ اس کا بھی مجھے پتا ہے، اس کا بھی مجھے پتا ہے، اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد جب 12واں قول شروع ہوا اور سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو آپ نہ میں سر ہلانا شروع کرتے ہیں کہ میری معلومات میں یہ نہیں ہے، یہ بھی میری معلومات میں نہیں ہے۔ چلتے 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 غوث اعظم نے ایک ہی نشست میں 40 تفسیری اقوال بیان فرمائے ایک آیت کے بارے میں، 40 تفسیری اقوال۔ 11 کے بارے میں ابن جوزی نے کہا تھا کہ یہ میری معلومات میں بھی ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ بقیہ 29 کے بارے میں یہ خاموش۔ اہل علم طبقہ خاص طور پر جانتا ہے کہ ابن جوزی کس قد کاٹھ والی شخصیت کا نام ہے۔ علم اسانید میں، علم اسماء الرجال میں اور دیگر بہت سارے علوم میں آپ اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں بارگاہ غوثیت میں حاضری ہے، 29 اقوال پر آپ نے نہ میں جواب دیا، اس کا بھی مجھے پتا نہیں، اس کا بھی مجھے پتا نہیں، اس کا بھی مجھے پتا نہیں۔ جب یہ 40 اقوال پورے ہوئے نا تو اب یہاں سلسلہ کلام ختم نہیں ہوا۔ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اب یہ 40 اقوال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں الان نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی تفسیروں کی طرف بڑھیں گے۔ اب جب تفسیری اقوال کا سلسلہ شروع ہوا، ابھی پہلی ہی تفسیر بیان کی گئی تھی کہ مجمع پر رکت طاری ہوئی، ایک چیخ و پکار کا سما پیدا ہوا اور آنکھیں تھیں کہ سیل اشک رواں تھے۔ محدث زمان ابن جوزی کی کیفیت بھی اس وقت یہ تھی کہ یہ وجدانی کیفیت میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کر رہے تھے۔ وجد کے عالم میں جس طرح ایک مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے نا، ماہی بے آب، بغیر پانی کی مچھلی، آپ کی یہ کیفیت ہو چکی تھی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہو، آپ کا مقام و مرتبہ کون کیا بیان کرے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شعر اگر آپ اس حوالے سے سنا دیں تو۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا،
غوث اعظم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے بھی آپ کا قدم شریف اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی درجات عطا فرمائی. یعنی سامنے عمارت ہونا تو یوں دیکھا جاتا ہے، تھوڑی سی اونچی ہو تو یوں دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات ٹوپی تھام کر دیکھنا پڑتا ہے. غوث اعظم کا مقام و مرتبہ اس قدر وراء الورا ہے. سربالا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اس شے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہی کو لوگ نہیں سمجھ سکے، انتہا کو کوئی کیا جانے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے مقام رفیع میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین اور فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے. آمین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب کی دولت نصیب فرمائے، آمین ہماری آنے والی نسلوں کو بھی با ادب بنائے، بے آمین ادبی سے بچائے، آمین بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ سیرت غوث اعظم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کردار غوثیہ سے ہمارے کردار کو بھی معطر، معمبر، منور اور روشن بنائے. واہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں